سلطان محمود اپنے چینل یوٹیوب چینل دا تھنک ٹینک فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس تعارفی پروگرام میں میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے جو یہ چینل ہے یہ کس مقصد کے لیے پہلے سے چل رہا ہے اور آگے اس نے کیا چینج لایا ہے، اور پبلک کے کن موضوعات کو، یعنی پبلک انٹرسٹ کے کن موضوعات کو ہم بات کیا کریں گے۔ ناظرین، آج کل یوٹیوب چینلز کی ویسے تو بھرمار ہے، اور لیکن تقریباً سارے حالات حاضرہ میں سیاست، مذہب، انٹرٹینمنٹ وغیرہ کو مخاطب کرتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ پبلک کی اچھی رہنمائی فرما رہے ہیں سارے چینل۔ ہمارے خیال میں آیا کہ کچھ ماہرین تکنیکی ماہرین جو ہیں وہ ایک فورم پر اکٹھے ہوں اور اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ ہم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ہم نے کون سے اقدامات کرنے ہیں کہ مستقبل میں ہم اپنے آنے والی نسل کو ایک اچھی دنیا دے کر دیں۔ میں صرف اچھا انسان، اچھے پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا، میں اچھی دنیا کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو دنیا ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کی تھی اس میں ہمارے کھانے پینے کے ذرائع نسبتاً زیادہ تھے اور نسبتاً وہ صاف تھی۔ آج ہم نے اپنے انڈسٹریلائزیشن، ترقی جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات سائیڈ افیکٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں آنے والی دنیا تھوڑے سے دھندلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ویسے تو سائنسدانوں نے 1970 سے اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے چینل میں آپ کو سیاست، مذہب، انٹرٹینمنٹ، ان سب چیزوں سے ہٹ کر وہ بتائیں گے تکنیکی معاملات کہ ہم اس حالات پہ پہنچے کیسے، اور اب ہم نے کون سے اقدامات کرنے ہیں کہ ہم آئندہ نسلوں کو ایک غذائی تحفظ دے کر جائیں، تاکہ جتنی بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کھانے کے لیے کھلا انتظام بھی ہو، رہنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے، اور ہم صرف ایک سمت میں ترقی نہ کرتے چلے جائیں اور دوسری کو بھول جائیں، تاکہ وہ شیڈوز جو ہیں، وہ سائے جو ہیں، وہ کل کو ہماری آئندہ آنے والی نسل کو اندھیرے میں نہ پھینک دیں۔ ناظرین، جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، غذائی تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو دراصل یہ کہنے کو شاید ایک ٹرم ہے، لیکن یہ اس کا جو گہرائی ہے اور جو اس کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلاً ہم اپنے کھانے کے لیے جن چیزوں کو زمینوں سے پیدا کرتے ہیں یا جن جانوروں کی پرورش کرتے ہیں زمین کے اوپر، اس کے اوپر موسمی حالات کا بے شمار اثر ہوتا ہے، اور وہ ہماری پیداوار میں کی گئی محنت کو ضائع بھی کر سکتی ہے۔ وہ جو موسمی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج، آپ کو پتہ ہے آج کل ایک بہت بڑا بز ورڈ بنا ہوا ہے، تو وہ اس کو اگر ہم چیزوں کو دھیان سے لے کر چلیں تکنیکی انداز میں تو وہ ہماری مدد بھی کر سکتی ہے۔ اگر آج سے کوئی 1000 سال پہلے دیکھیں تو شاید دنیا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ نہیں تھی، اور آج 8 ارب ہے، تو زمین وہی کی وہی ہے۔ ہم نے غلہ پیدا کرنے کے لیے زمینوں میں وسعت پیدا نہیں کی، تو اب آپ یہ بتائیں کہ 1 ارب لوگوں کے لیے جو زمین تھی غلہ پیدا کرنے کے لیے، غذا پیدا کرنے کے لیے، وہ اب 8 ارب کو کیٹر کر رہی ہے، ان کو وہ غذا سپلائی کر رہی ہے، تو کچھ تنگی تو آئے گی۔ گھر میں 1 فرد 2 فرد ہوں اور آمدن جو ہو، اسی آمدن میں اگر وہ 8 افراد ہو جائے تو گھر میں تنگی ترشی آتی ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو یہ جو تنگی ترشی ہے یہ ہماری دنیا میں آ چکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ قدرت نے بے شمار گلیشیئرز جو کہ ہمارے مستقبل میں پانی کے ریزروز تھے، ان کو منجمد ہمارے آسمانوں پر، پہاڑوں کے اوپر رکھ چھوڑا تھا، لیکن ہم نے بے شمار ٹریفک، بے شمار انڈسٹری، بے شمار جو ایمیشنز ہیں، کوڑے کو جیسے آگ لگانا اور فصلوں کو آگ لگانا، اور ان چیزوں کو کرتے کرتے ایک اور ظلم اپنے اوپر کیا کہ ہم نے پھر ساتھ ساتھ شہروں کو وسعت دینے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے
ہم نے درختوں کی کٹائی بھی شروع کر دی. تو ایک ہماری مصیبت ہمارے گلے پڑی نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے دوسری اپنے گلے میں ڈال لی کہ ہم نے درختوں کو بھی کاٹنا شروع کر دیا. وہ درخت جنہوں نے ہمارے اس کاربن کو، اس ایمیشن کو، اس آلودگی کو کھا کر پلنا بڑھنا تھا اور ہمیں آکسیجن دینی تھی، وہ جب کٹ جائیں گے تو آکسیجن نہ دینا تو ایک طرف رہا، وہ جو آلودگی میں کاربن یا دوسری چیزوں کو کھا کر درخت پلتے ہیں وہ بھی الٹا پھر ہمارے پھیپھڑوں میں جانی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے بے شمار بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے. اسموک کا جیسے سیزن ہے، اب تو پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسموک میں پاکستان کہاں پر جا رہا ہے. تو یہ اسموک کیا چیز ہے؟ یہ بھی اسی آلودگی کی وجہ ہے، درختوں کے کٹنے کی وجہ ہے، فصلوں کے کٹنے کی وجہ ہے، فصلوں کو کٹنے کے بعد آگ لگانے کی وجہ ہے اس کی، اور بے شمار ٹریفک ہے. اور ہمارے بٹے جو ہیں جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر نہیں ہیں، جو ٹریڈیشنل روایتی انداز میں چل رہے ہیں، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. تو یہ بے شمار وجوہات ہے. اوپر سے اب انسان کی آبادی بڑھ گئی. ہم نے ایک اچھا کام کیا انسان نے، وہ یہ کیا کہ بیماریوں سے لڑنے کے لیے جب بے شمار دوائیاں اور اچھی چیزیں بنا کر انسان کو صحت کی طرف لے گئے تو انسان میں موت کی شرح کم ہو گئی، آبادی بڑھنی شروع ہو گئی، لوگ بچنے شروع ہو گئے. جو کبھی زلزلوں سے، قحط سے یا طاعون جیسی بیماریوں سے لاکھوں کروڑوں کی میں مر جایا کرتے تھے، وہ بچنا شروع ہو گئے، جس سے آبادی زیادہ تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی. پہلے جنگیں ہوتی تھیں، ایٹم بم پھینکے جاتے تھے، آج کل بے شمار ایٹم بم بنے ہیں لیکن پھینکنے کا رواج نہیں ہے. سوری، میں یہ انداز تھوڑا طنزی انداز میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ان ایٹم بموں پر بے شمار اسلحے پر اربوں خربوں ڈالر لگا کر اس کے ڈھیر لگاتے جا رہے ہیں، اور صرف دوسرے کو اپنی طاقت اور زور بازو دکھانے کے لیے. لیکن اس کو ہم اپنی یہ بڑھتی ہوئی نسل کو ضروری اور مناسب انداز میں جو ایک دینی چاہیے خوراک، اس کا کوئی بندوبست کرنے کا سوچ نہیں رہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی نہیں سوچ رہا، بے شمار لوگ سوچ رہے ہیں دنیا میں، اور ویسٹ نے اس میں بہت ایڈوانس میں چلے گئے ہیں. اب ہم بھی کلائمیٹ چینج میں، ہمارا پاکستان ماشاءاللہ نوٹس میں آنا شروع ہو گیا پچھلے 2-3 سالوں میں کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پاکستان کون سے اقدامات کرنا چاہتا ہے، درختوں کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے، اور پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہم کون کون سے اقدامات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ چھوٹی چیز نہیں ہے، تو پھر ہماری موجودہ نسل، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو غذا جو ہے وہ مناسب مقدار میں ملنی شروع ہو جائے گی. تو جب غذا کسی کو مناسب انداز میں ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غربت سے تھوڑا سا پرے ہے. جب غذا کسی کو مناسب ملتی ہے تو اس کا مطلب اب اس کی صحت کا معیار جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. پاکستان میں پیدائش کے وقت جو بچے مر جاتے ہیں وہ دنیا کے ٹاپ ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس لیے کر کے ان چیزوں کو ہم نے فوڈ سیکیورٹی یا غذائی تحفظ کے پوائنٹ آف ویو سے اس چینل پر باری باری پیش کرنا ہے. یہ تعارفی پروگرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کبھی فوڈ پروڈکشن کے اوپر بولیں گے، فوڈ پروڈکشن میں کبھی ہم ایگریکلچر پروڈکشن، لائف اسٹاک پروڈکشن پر بولیں گے، کبھی ہم دودھ گوشت کی کوالٹی پر بات کریں گے، کبھی ہم ملاوٹ پر بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں، جو بہت تیز سیلاب آنے سے کروڑوں جانور مر جاتے ہیں یا فصلیں تباہ ہوتی ہیں، تو ان سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیسے ہم پولوشن پر کنٹرول کریں گے. یہ بالکل لازم ملزوم چیزیں ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ غذا کھانے کا اور ہوا کی آلودگی کا کیا تعلق ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اس میں کلیئر کریں گے. تو آپ لوگوں کی ہمیں اس میں رائے درکار ہے. آپ نے اس چینل کو، میں یہ نہیں کہوں گا لازمی کہ آپ سبسکرائب کریں، لیکن اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور پھر ان کے بچوں نے جو آنا ہے آئندہ، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس چینل پہ رہیں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے نا، تو صرف اپنا بھلا نہیں کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کا بھلا بھی کریں گے. اللہ حافظ.